چونکہ ہیلتھ شعبے سے وابستہ ہیں. آج کل پوری دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں وائرس کا جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے، مدارس بھی بند ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے بھی بند ہو چکے ہیں، مساجد بھی بند ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ شریف بھی بند ہو چکا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ اور جو آپ خود ماہر ہمارے جسم ہے، اس پہ اس بیماری کے ساتھ آنکھوں کا کوئی تعلق ہے یا اس کا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد شیر علی، میں آئی پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں. خالد صاحب، آپ نے جو بات پوچھی تو یہ کافی اہم بات ہے. آج کل جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو ساری دنیا میں افواہ پھیلی ہوئی ہیں کہ کرونا وائرس، تو کرونا وائرس تو ایک حقیقت ہے کہ ہاں بالکل یہ پھیلا چائنا میں، پھر ایران میں، پھر ساری دنیا میں یہ پھیل گیا ہے یہ وبا. اور یہ جو ہے نا یہ وبا، یہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو مطلب تھرو ریسپائریٹری سسٹم یعنی سنیزنگ کے ذریعے، چھینکوں کے ذریعے یہ پھیلتا ہے، ہاتھ ملانے سے یا اس طرح کی ٹچنگ سے یہ پھیلتا ہے. تو اس میں یہ کہ ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہے وہ تو بار بار مطلب انٹرنیٹ پہ یا مطلب اخبارات میں مختلف چینلز پہ بار بار شائع ہوتے رہتے ہیں کہ مطلب یہ اپنے باہمی تقریباً 1 یا 2 گز فاصلہ رکھے، تاکہ مطلب سنیزنگ کے دوران یا کفنگ کے دوران کوئی مطلب وہ انہیلیشن ایکسہیلیشن سے کوئی یہ بیماری نہ پھیل سکے. دوسری، ہاتھ ملانے سے اور مطلب ٹچ ہونے سے، تو مطلب یہ تو ہمارے ایک مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے کہ مطلب ہم تو ضرور ہاتھ ملائیں گے، لیکن اس بیماری میں یہ ہے کہ مطلب تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. اس کا آنکھوں پہ کوئی خاص اثر تو نہیں، البتہ جو مطلب اس کے ساتھ ریسپائریٹری سسٹم میں یعنی نظام تنفس میں جو مطلب ہلکا فلو لائک سمپٹمس ہوتے ہیں، کف ہوتا ہے اور اس طرح کی باڈی ایکس ہو، ٹیمپریچر اور وہ ساری بدن میں درد ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑا بہت آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن مین بیماری جو ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں. اور اس میں حقیقت بیماری تو ضروری بات ہے، ایک حقیقت ہے، جہاں سے بھی پھیلی ہے، جس نے بھی پھیلائی ہے، تو یہ تو مطلب ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کا احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہ مطلب مرض خدا نہ کرے میرے پیارے ملک میں اور پاکستان میں اور مطلب ساری مسلم ممالک اس کو اس سے محفوظ بچائے، محفوظ رکھے. اور اس میں یہ کہ میری سارے دوستوں سے، ہیلتھ سے وابستہ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو مطلب اس وبا کو اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرے، کیونکہ مطلب دیہاتوں میں زیادہ تر لوگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، تو ان لوگوں میں ویسے ایک خوف پھیلا ہوا ہے کہ مطلب کرونا وائرس سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور مطلب انہوں نے مطلب اپنی زندگی کو مفلوج رکھی ہوئی ہے. تو حد سے زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا مطلب مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو یہ ایک وبا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے جو ضروری احتیاطی تدابیر ہے تو میں نے بتا دیے، تو انہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور باقی اللہ ہماری مدد فرمائے، اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اس طرح انفارم رکھے اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہ رکھے. تو یہ ہمارا ایک دینی، ملی اور مذہبی فریضہ بھی ہے، اور مطلب پروفیشنل ایک ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم کو اور ساری مسلم امہ کو اس آفت سے بچائے اور یہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب بہت العالمین. شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب، آپ نے آواز نوشہرہ کو اپنا قیمتی ٹائم دے دیا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس سلسلے میں رابطہ کریں گے، اور اس بیماری کے جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں آپ کی رائے وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے. ضرور. اس میں ہم نے پچھلے دنوں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام نوشہرہ جماعت اسلامی آفس میں، کیونکہ میرا اپنا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، تو میں نے وہاں پہ ایک اسکریننگ کیمپ بھی کیا تھا، اور وہاں پہ میں نے تقریباً 40-50-60 پیشنٹس کا معائنہ بھی کیا تھا. اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ وہ کیمپ ارینج کیا تھا. تو خدا کا فضل ہے، اس میں بھی کوئی وہ چیز سامنے نہیں آئی وبا کے کرونا کے حوالے سے. اور باقی ڈسٹرکٹ لیول پہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو مطلب انتظامات ہوئے، تو ہم ان سے کافی مطمئن ہیں کہ مطلب یہ اچھی بات ہے، حکومت نے اچھا اقدام اٹھایا ہوا ہے کہ اس حوالے سے مطلب اگر جو بھی کیس سامنے آئے تو مطلب ہم مطمئن ہیں کہ اس کا علاج بھی موجود ہے، اور اس کا مطلب ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، مطلب آگے جا کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم کافی مطمئن ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو انتظامات ہیں تو وہ اچھے ہیں کافی نہایت. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ مطلب اس چیز سے ہم کو سنسار کو بچائے. بہت شکریہ سر.